أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين اللہ کا حکم آن پہنچا ہے لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا تم مجھی سے ڈرو کسی اور سے نہیں اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل اس سورت کی آیت نمبر 68 میں تذکرہ ہے شہد کی مکھی کا جس کو نحل کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے دوسرا نام جو روایتوں سے ثابت ہے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے اس سورت میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا اس لیے نعمت کی جمع نعم اس اعتبار سے اس سورت کو نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے اس کے بنیادی مضامین توحید کا اثبات اور آخرت کا یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات یہ بنیادی 3 مضامین ہیں اس سورت کی مکہ مکرمہ میں کل 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ صورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے 70 نمبر کی یہ صورت ہے اس اعتبار سے گویا اس کے بعد 16 صورتیں نازل ہوئی ہیں اس لیے محتاط اندازے کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت کی تمام آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں یا آپ ابتداءً سن چکے ہیں کہ آیتیں الگ الگ نازل ہوتی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے اس کی ایک آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ ابتدا میں نازل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب کو اور مشرکین عرب کو
جن کو اس سے پہلی صورت میں اصحاب الحجر کا واقعہ بیان کر کے یہ سبق دیا گیا تھا کہ جیسے وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ارادے بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو تم یہ خیال رکھو کہ تمہارے اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے جانثار صحابہ کرام کو کوئی دکھ پہنچاؤ گے یا ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرو گے تو تم نہیں بچ پاؤ گے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، جیسے فرمایا تھا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اس صورت میں ابتدا میں جو جملہ بیان کیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے لہذا تم اس میں جلدی نہ کرو۔ یعنی اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، یا تو موت کی شکل میں آئے گا یا قیامت کی شکل میں آئے گا، یہ دونوں چیزیں بعد میں آنے والی تھی۔ جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہ یہ چیز سن رہے تھے، تو یہ مستقبل کی چیز کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کا آنا ہر حال میں یقینی ہے، لہذا ہر آدمی کو دو چیزیں اس کے سامنے ہر وقت کھڑی ہیں، یا تو موت، اور اگر موت سے آدمی بچے گا تو قیامت کی ہولناکی سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوہ، لہذا تم جلدی نہ مچاؤ کہ سدھرنے کا بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، نبی کی مخالفت مت کرو، شریعت کا مذاق مت اڑاؤ، بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور تم جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو معبود سمجھتے ہو، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائی جاتی ہے۔ یعنی شرکت جو ہوتی ہے اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ دو وجہوں سے، دو بنیاد پر کسی معاملے میں کسی کا کوئی شریک ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کی اکیلے بندے کو ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو رکھتا ہے، کسی شریک کو رکھتا ہے تاکہ کام میں آسانی ہو جائے، ایک یہ شکل ہوتی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس خود اتنی طاقت ہے، آرام سے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن سامنے والا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مجبوراً اس کو اپنے ساتھ شریک کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی کسی قسم کی مخالفت سے بچ سکے۔ ان دو وجہوں سے ایک دوسرے کو کسی بھی معاملے میں شریک بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا تمہاری سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ان کاموں میں بتوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو وہ بیچ میں شریک کرے گا، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ کے اعتبار سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا کمزور ہے کہ وہ سامنے والوں سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ان کو شریک نہیں کیا تو یہ میرا کام بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انسان کو تھوڑی سی بھی عقل ہو، ان دونوں وجہ کو سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی صورت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے، بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائی جاتی ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ دوسرا اعتراض کفار مکہ کو یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنی تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت ہی دینی تھی تو کیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کوئی اور مکہ اور طائف کا بڑا سردار نہیں ملا کہ ایک یتیم بچے کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، ان کو یہ منصب ملنا چاہیے تھا، یہ عہدہ ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کو کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ فرشتوں کو کے ذریعے سے زندگی کا، جو انسانوں کی اصل زندگی کا راز ہے یعنی وحی، اس کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اللہ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تم سے پہلے مشورہ کرے گا کہ میں کس کو نبوت دوں اور کس کو نہ دوں۔ یہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے سب کو، اس کو اچھے طریقے سے علم ہے، پتہ ہے کہ یہ کس کا حق ہے اور کس کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈراؤ کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اسی کو معبود مانو اور اسی سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی کاریگری کو بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، پھر اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جو تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، شریک ٹھہرا رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھگڑنے کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ اور سورہ دہر کی ابتدائی آیت میں فرمایا کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ ہم نے انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا کہ جو چیز قابل تذکرہ بھی نہیں ہے۔ انسان چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ اس کی ابتدا ہے، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بتوں کو اور کچھ شرکاء کو ٹھہرا کر اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر اس کو اپنی اس بنیاد کی طرف نظر ہو کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے اور پیدا کیا کس نے ہے، تو پھر اس چیز کے لیے وہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔